دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ایک ہے اپنی صفات میں، جس جیسا کوئی نہیں اور جسے ہم کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اگر مانگتے ہیں تو صرف اپنے مالک و مولا سے، کہ ہم جانتے ہیں کہ وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، ہمارے لیے اسباب کے دروازے کھولنے والا، ذریعے بنا دینے والا، وہ مالک اکبر۔ اس رب رحمان سے دعا ہے کہ میرے تمام سننے والے سدا اس کی عافیت میں رہیں، وہ آپ کو رزق کشادگی کے ساتھ عطا کرتا رہے۔ زندگی کے کوئی بھی مسئلے ہیں جس میں آپ الجھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے لیے اس میں آسانی اور خیر نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ ایسا شاندار اور پاورفل وظیفہ ہے، طاقتور وظیفہ ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عنایت کیا تھا کہ آپ اے فاطمہ اسے روزانہ صبح اور شام پڑھا کیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بے شک حضرت فاطمہ الزہرا اس کو پڑھتی رہتی تھیں اور اسی سے مدد مانگتی تھی۔ جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتی تھی، کوئی ضرورت پڑتی تھی یا کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوتا تھا تو وہ اللہ پاک کو اسی دعا کے ساتھ یاد کرتی تھی، تو اللہ پاک ان کی مدد فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ انسان سجدے میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر انسان پہچان جائے یا جان جائے کہ وہ اس وقت سجدے کی حالت میں اللہ کے کس قدر قریب ہے، تو یقین کیجئے کہ وہ تمام عمر اپنا سر سجدے سے نہ اٹھائے۔ تو یہ اس قدر بابرکت طریقہ ہے اللہ پاک کو منوانے کا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے آپ حل کرنے سے قاصر ہیں، جس میں آپ کو اللہ کی مدد چاہیے، تو آپ سجدے کی حالت میں اللہ سے مدد مانگا کیجئے۔ یقین کیجئے ابھی سجدے سے سر اٹھتا نہیں، اللہ کی مدد حاضر ہو جاتی ہے۔ اسباب بھی وہ خود ہی بناتا ہے، وسیلے بھی وہ خود ہی بناتا ہے، راستہ بھی وہی عنایت کرتا ہے، رہبر بھی وہی ہے، رہنما بھی وہی ہے، ہر کام پہ وہی اپنی حکمت کے ساتھ غالب ہے۔ بے شک انسان کے مانگنے کا انداز اگر اسے پسند آ جاتا ہے تو وہ فوراً مدد نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ سجدے میں اگر کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پر اس قدر مہربان ہوگا کہ آپ کو اپنی قسمت پر رشک آ جائے گا کہ شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے مدد مانگنے کی توفیق دی اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق مدد نازل فرمائی۔ تو آپ کو میں طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ حاجت کے نفل اس قدر پاورفل ہیں، اس قدر طاقتور ہیں کہ کسی بھی مسئلے کے لیے آپ صرف 2 نفل حاجت اللہ سے توبہ کی نیت کے ساتھ، شکر کی نیت کے ساتھ یا اگلے مسئلے کے حل کے لیے پڑھ لیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کے تمام مسئلے اللہ اپنی جناب سے، اپنی رحمت سے حل فرما دیتا ہے۔ وہ بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا جو 2 نفل حاجت کے پڑھتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے۔ تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ 2 نفل حاجت کے پڑھ لینے ہیں، اور جب آپ نے سجدے میں جانا ہے تو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ، اے ہمیشہ رہنے والے رب، زمین و آسمان کے قائم رکھنے والے، ہماری مدد فرما اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور کس قدر خوبصورت ترجمہ ہے، اس کو دل سے پڑھیے، مانگیے اللہ سے مدد، رو رو کر، گڑ گڑا کر، کہ اگر اللہ کی رحمت کے ساتھ کی گئی مدد ہمیں مل جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے کام سنور جائیں گے۔ جو بگڑے ہوئے ہوں گے، جن کو دیکھ دیکھ کر ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ پاک ایسے سنوارے گا کہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو بامراد لوگوں میں شامل کرے، اللہ آپ کو ایسے الفاظ عطا کرے جو اسے پسند آ جائے، ایسے انداز کے ساتھ مانگنے کی توفیق دے جو اسے پسند ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن سے وہ جلد راضی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں، 4 سجدوں میں یہ دعا کرنی ہے، 11 بار، ہر بار سجدے میں جا کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے 11 بار، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اب 1 دن کا وظیفہ ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ تو آپ جیسے جیسے پڑھتی جائیں گی، ہر سجدے پر جب آپ یہ پڑھیں گی، آپ یقین کیجیے گا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ پر مدد نازل کی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنا معاملہ ذہن میں رکھنا ہے، اپنی مشکل کو اپنے ذہن میں
رکھنا ہے کہ آپ کس مشکل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اللہ سے مانگنا ہے گڑ گڑا کر، بلبلا کر، جیسے تڑپ سے مانگتے ہیں کسی سے۔ اگر ہم کسی انسان سے مانگیں تو وہ تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، اور اس کا دینا بھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 دن کی بات ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ دیتا ہے تو وہ اس کا دینا ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ایسے عطا کرتا ہے، پھر کسی کا محتاج ہی نہیں رکھتا۔ تو آپ نے اس سے مدد مانگنی ہے اپنے ہر معاملے کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اور آپ اس وظیفے کی کامیابی کے لیے مجھے اپنے کمنٹ میں اپنا نام بھی بتائیں، تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اللہ آپ کے مسائل بہت جلد حل فرمائے گا، بہت آسانیاں عطا کرے گا، آپ کو ہر پریشانی سے نکالے گا۔ میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اس وظیفے کو کرنے کی۔ جو لوگ آسانی میں ہیں وہ شکرانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور جو پریشانی میں ہے وہ آسانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اپنی رحمت کے ساتھ مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔